السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. یہ دیکھیے ہم کلیاں لائے ہیں اور اس کی خوشبو آ رہی ہے اور نہایت خوبصورت خوشبو ہے. پہنچی آپ تک؟ ہے نا؟ اچھی ہے نا؟ لاہور میں بارش ہوئی تھی 2 دن، اچھا بھلا موسم رہا، اور اب جو ہے تو پھر گرمی ہو گئی ہے. کیا کریں؟ ہے نا؟ بس کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خزاں، کبھی بہار، اور یہ دکھ سکھ تو چلتے ہی رہنے ہیں، ہے نا؟ جب تک زندگی ہے بس ایسے ہی ہے، زندگی نے گزر جانا ہے. تو ہم بھی تھوڑے سے آپ کے ساتھ دکھ سکھ کر لیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو جی پرندے تو پرواز کر رہے ہیں میرے سامنے. 2 نہایت خوبصورت بلبلیں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں میری دیوار پہ، اور پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہی ہیں. شاید کوئی مہمان آنے ہوں، ہے نا؟ تو یہ بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہیں. لیکن مہمان جو ہیں وہ کبھی کبھی تنگ بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ جیسے انسانی تعلقات، انسانی ضرورت ہمیں ضروری ہے نا؟ اور یہ حسن ہے اجتماعی زندگی کا کہ سارے ملیں جلیں، اکٹھے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں. یہ پرندے بھی ضرور ہوتے ہوں گے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک. اور وہ جو کوا کائیں کائیں کرتا ہے وہ ہمیں تو بتاتا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بھی مہمان آ رہے ہوں اور وہ اس لیے بھی شور مچا رہا ہو. آ رہے ہیں وہ فلانے والے مہمان آ رہے ہیں، او ہو تیاری پکڑ لو، کبھی دیکھ لو اب کیا کرنا ہے. اپنی چیزیں سمیٹ لو، اپنے کھانے جو ہیں تو وہ بچا لو. ایسے مہمان آ رہے ہیں، یا ایسے بھی آ رہے ہیں بابرکت اور اچھے مہمان جس کے لیے وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے نا؟ تو دیکھیں یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری عبادت ہے. اسلام بھی درس دیتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں جب ہم مہمان بن کے کہیں جاتے ہیں؟ میری ایک بہت پیاری فرینڈ ہے، بہت پیاری. تو ان کے جو ہے نا میاں بیمار، اور میری ان سے بات ہوئی پرسوں. مجھے کہتی ہے آپ ویڈیوز بناتی ہیں، پلیز یہ ویڈیو بنائیں نا کہ یہ جو مہمان آ جاتے ہیں بن بلائے اور تنگ کرتے ہیں، تو اس پہ بھی تو کوئی ویڈیو بنائے نا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں. میں نے کہا واہ بھائی بہت اچھا آپ نے آئیڈیا دیا، یہ تو آپ نے بیسٹ آئیڈیا دیا ہے، اور مجھے اس پہ بنانی ہی بنانی ہے. اب تو میں نے کہا کہ فوراً بناؤں گی. تو بات یہ ہے کہ اس کے میاں بیمار ہیں اور پٹھان خاتون ہیں، اور کہتی ہے ہم 2 میاں بیوی تھے. عید کی چھٹیوں پہ چلے گیا تھا، جو کام والا بھی ہے وہ گھر چلا گیا تھا، اس کی بھی عید تھی ظاہر ہے. کہتی اتنا کام تھا، گوشت بھی سنبھالنا، سارا کچھ کرنا، اور جناب مہمان آئے چلے جا رہے ہیں، اور وہ پتہ کرنے آ رہے ہیں کہ جناب یہ جو بیمار ہیں نا ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں. اب اکیلی خاتون ہے، کہتی ہے وہ بیل کرتے ہیں، پہلے تو وہ فون کر کے نہیں آتے. میں نے کہا ان کو فون کر کے آنا چاہیے نا. کہتی ہے فون کرتے ہیں لیکن گیٹ پہ آ کے فون کرتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں، اب دروازہ کھول دو. اب بتاؤ بھلا ایسے مہمانوں کو کیا کریں. اور پھر کہتی ہے کہ چونکہ وہ بھائی تو نہیں جا سکتے تو مجھے خود جانا پڑتا ہے، اور پھر مجھے آدمیوں کو بھی لا کے بٹھانا پڑتا ہے. پھر ان کی خاطر مدارت نہ کرو تو پھر وہ اور مہمان جو ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں نا. تو کہتی ہے اس پہ ضرور بناؤ. میں نے کہا یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے بتایا ہے. واقعی ہم لوگ جو ہیں تو بہت تنگ کرتے ہیں، اور یہ کس لیے ہے یہ سارے فون ایجاد ہوئے ہوئے، اور یہ سارا کچھ اسی لیے ہوا ہوا ہے نا کہ ہم جا کے جو ہے دوسروں کو تنگ نہ کریں اور بتا کے جائیں، اور پوچھ لیں ہم آئیں بھی کہ نہ آئیں. میں تو کوشش کرتی ہوں کہ نہ جاؤں، اور گھر سے ہی جو ہے نا ان کی عیادت کر لوں، اور پوچھ لیتی ہوں کہ بھئی ہم آئیں کہ نہ آئیں. میری ابھی ایک مامی جان کا آپریشن ہوا تھا، تو جب تک انہوں نے اجازت نہیں دی ہم نہیں گئے. وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر نے بھی کہا ہے نہیں ملنا. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، یہی کرنا چاہیے. ڈاکٹرز تو کہتے ہیں نہ ملو، کیونکہ اس سے تو انفیکشن پھیلتی ہے. اب تو پھر دوبارہ کرونا آ رہا ہے، تو بھئی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو بھی وہاں سے انفیکشن لیں گے اور دوسروں کو بھی انفیکشن دیں گے. تو گھر میں بیٹھے نا آرام سے فون پہ پوچھ لیں. فون پہ عیادت بیسٹ ہے، اور اب تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اسی وقت مہمان جا رہے ہیں، آپ وہ سو رہے ہیں، کہتی ہے ہم کبھی سو رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، یا میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں. آرام کر رہے ہوتے ہیں. جب بیمار ہوتے ہیں تو لوگوں نے اپنے وقت پہ آرام کرنا ہوتا ہے، وقت بے وقت تو نہیں نا اٹھ کے چلے جانا ہوتا.
تو دیکھیے قرآن میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، کھانے کو نہ تاکتے رہو، اور اگر کھانے پہ بلایا ہے نا تو کھائیں اور جلدی منتشر ہو جائیں اور باتوں میں نہ لگے رہیں۔ تو یہ تکلیف دیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں، لیکن وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں ہیں۔ تو حق اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہنے سے، تو حق بات کہنی چاہیے۔ تو میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو حق بات بتاؤں۔ دیکھیے یہ پیغام سب کے لیے۔ اب کئی لوگ ہیں رات کو دیر سے کسی کے گھر چلے جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں ایک دفعہ میرے گھر میں، ہم رسال پور میں تھے اور وہ ایئر فورس کے تھے، اور انہوں نے 11 بجے کے قریب فون کیا کہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے تو انہوں نے سوچا کہ اب گھر کیا جائیں گے، چھوڑو کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو ہمیں فون کر دیا کہ ہم آ رہے ہیں۔ اور میں نے کہا بھی کہ ان کو منع کر دینا چاہیے تھا، پر بہرحال منع نہیں کیا گیا۔ وہ آئے اور پھر وہ بچے ان کے باہر بھی پھرتے رہے، سڑکوں پہ شور مچا رہے تھے۔ پھر میں نے جا کے ان کو کتنی دفعہ منع کیا کہ چیخم دھاڑم نہ کرو۔ میرے بچے بھی چھوٹے تھے، پھر وہ بھی جاگ رہے تھے اور اتنا شور مچا کہ وہ، میں نے کہا ہمسائے تو بڑے تنگ آ گئے ہوں گے، تو پھر میں نے ان کو اندر کہا کہ تم لوگ چپ کر کے آ کے اندر بیٹھ جاؤ۔ اور اتنی ٹینشن میں وہ ٹائم گزرا، میں کو یہ مہمان اب کب جائیں گے، ٹائم جو غلط تھا، اور 2 بجے کے قریب وہ لوگ واپس گئے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح میں کسی کے ساتھ گئی تھی، کسی فیملی کے ساتھ کہیں ضروری جانا تھا، تو وہ اپنے بچوں کو 2 کو لے گئے تھے، ہم نہیں لے کے گئے تھے اپنے بچوں کو۔ تو وہاں پر وہ بچوں نے کوئی طوفان بدتمیزی مچایا، ہر چیز کو چھیڑے۔ ان کے وہ لٹکنے والی چیزیں تھیں جو ڈرائنگ روم میں لٹک رہی ہوتی ہے خوبصورتی کی، اس کو ایسے 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 کرے، اور ماں کچھ بھی نہ کہے۔ ماں بیٹھی بھی نہ گفتگو کر رہی ہے وہ میزبان خاتون کے ساتھ، اور مجھے ٹینشن ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ان کو منع کرو، تو دور سے کہتی ہے نہ کرو بھائی نہ کرو، اور اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ گئی، اپنی باتوں میں لگ گئی۔ اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ 2 واش تو میں نے گرتے سے بچائے، وہ بچوں نے ہاتھ میں پکڑ لیے، اتنے قیمتی ہوتی ہیں، دیکھو نا ڈرائنگ روم میں۔ ڈرائنگ روم میں تو بٹھانا ہی نہیں چاہیے بچوں کو اور بچوں والی فیملی کو، لیکن اگر بٹھا لے تو پھر یہ ماؤں کا فرض ہے، باپ کا بھی فرض ہے کہ دیکھے، میزبان کا بھی فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم انہیں کہاں بٹھائیں۔ بالکل خیال نہیں کرتے لوگ۔ تو ہمارا اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے نا کہ کسی کے گھر جائیں، ٹھیک ہے، آپ تو سوچتے ہیں وہ ہماری خاطر بھی کرے، ہمیں کھانا بھی کھلائے، چائے نہیں پلائی تو چائے پلائے، اور ٹھنڈا بھی پلائے، پہلے سب کچھ کرے ہیں۔ تو احتیاط کرنی چاہیے نا۔ پھر یہ محاورے بن جاتے ہیں نا، مان نہ مان، میں تیرا مہمان، بن بلائے مہمان، ایک دن مہمان، دوسرے دن مہمان، تیسرے دن بلائے جان۔ تو باقی بلائے جان تو پھر ہو جانا ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، کہیں بھی جائیں تو احتیاط کریں، کہیں بھی جائیں۔ ہم دوسروں کے گھر کو سمجھتے ہیں کہ بس اب ہاں جو مرضی کرتے پھریں۔ باتھ روم کسی کے جائیں تو احتیاط سے استعمال کریں، وہاں گند مچا کے نہ آ جائیں۔ کتنی بری بات ہے کسی کو گندا باتھ روم پیش کرنا بھی۔ تو اپنا باتھ روم صاف رکھیں، مہمان کا بھی خیال رکھیں، لیکن مہمان بھی خیال رکھیں۔ کسی کے کچن میں ایسے ہی نہ گھس جائیں کہ لاؤ جی میں بھی آ گئی ہوں اور تمہارے ساتھ کام کرتی ہوں۔ کئی دفعہ نہیں پسند آتا کسی کو کہ کوئی مہمان آ جائے آپ کے کچن میں اور آپ کو کہہ کہ ہاں جی ہم آ گئے ہیں، یا ویسے ہی بیٹھ جائیں کرسی پہ کہ چلیں جی یہیں باتیں کر لیتے ہیں۔ بھئی اب وہ جگہ نہیں ہوتی باتیں کرنے کی، اس وقت میزبان کو ہوتا ہے کہ بھئی اب ہم جلدی جلدی کچھ پیش کریں، کچھ بنائیں، کیا نکالنا ہے فریج سے اور کیا نہیں نکالنا اور کیا کرنا ہے۔ تو مہمان آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے تو آپ کا تو سارا جو کنسنٹریشن ہے ساری وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو میزبان کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے۔ یہ نہ ہو کہ تعلقات خراب ہو جائیں اور اس کے بعد جناب وہ کہے کہ اب تو یہ نہ ہی آئیں، اور اگر پتہ چلے کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ کو مشکل پڑ جائے۔ تو ایسے مہمان تو نہیں بننا نا۔ ایسے مہمان بنے کہ آپ کہیں جائیں تو دوسرا خوش ہو کہ وہ آ رہا ہے، واہ جی واہ وہ تو میری ہیلپ کرے گا یا مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ سب سے بری مہمان تو ساسیں ہوتی ہیں جو جا کے وہاں پر خوب تنگ کرتی ہیں اپنی بہوؤں کو۔ اپنے بیٹیوں کے گھر جا کے نہیں تنگ کرتی ہیں، وہاں ان کا کام کرتی ہیں، ان کے کچن میں گھس جاتی ہیں، ان کا ساتھ دیتی ہیں، لیکن بہو نہیں نہیں نہیں، وہ تو بیٹی ہے ہی نہیں۔ آپ کا تو فرض ہے، آپ نے تو بیٹھنا ہے پلنگ پہ یا کرسی پہ ٹی وی کے آگے، وہ سب کچھ پیش کرے۔ یہ والی ساسیں بننا چھوڑ دیں، یہ والا مہمان بننا چھوڑ دیں، بلائے جان نہ بنیں کسی کے لیے بھی۔ سچ مچ اگر آپ ایک اچھے مہمان بنیں گے نا تو آپ کو خود کو دل میں بھی تسلی ہوگی۔ اور وہ ایک شعر ہے نا، نے بتایا تھا
تو نہنگ و اژدہا یا شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ تو نفس امارہ یہاں بھی آ جاتا ہے، ہمیں تنگ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں جائیں اس کو تنگ کریں دوسرے کو۔ ہمارے ساتھ چونکہ ہماری ساس نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا تو ہم نے بھی بری ساس بن کے وہی سلوک کرنا ہے۔ ایسی ساس نہ بنے، ایسا مہمان نہ بنے، پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے۔ آج کل کی ساسیں ویسے بہت اچھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، کافی اچھی ساسیں بھی ہیں، اچھی بہویں بھی ہیں، لیکن کیا کہوں، بہویں بھی جب مہمان بن کے ساس کے پاس جاتی ہیں تو ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، ساتھ ساس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، کہیں جائیں تو بتا کے جائیں، کچھ لانا ہے، ہم باہر جا رہے ہیں، ہم اتنی دیر میں واپس آ جائیں گے، ہم کھانا باہر سے کھا کے آئیں گے۔ ادھر ساس کھانا بنا کے تیار بیٹھی ہوتی ہے، ادھر آپ باہر سے کھانا کھا آتے ہیں، تو یہ بھی مہمانی کے آداب کے خلاف ہے۔ بس آج مجھے یہی بات کرنی تھی آپ سے، اچھا مہمان بنے، اچھا میزبان بنے، تاکہ دوسرے یاد کریں اور پھر آپ کے گھر پہ رحمتیں برسیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ چڑیوں سے اور طوطوں سے بھی سبق سیکھے، جو ہوتا ہوگا پیش کر دیتے ہوں گے نا، تو جو ہے گھر میں پیش کریں، چھپا کے نہ رکھیں، سب کچھ لے آئیں۔ اور ہاں، کسی کے گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، بالکل نہ جائیں خالی ہاتھ، کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جائیں۔ یہ آداب مہمانی ہے۔ اپنے بچوں کے گھر جائیں، اپنے بڑوں کے گھر جائیں، اپنے دوستوں کے گھر جائیں، کوئی بلاتا ہے تو کچھ لے کے جائیں ضرور۔ تو یہ دو طرفہ ٹریفک تو پھر اسی طرح بحال ہوگی دنیا میں، دو طرفہ ٹریفک کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، کبھی مہمان تو کبھی میزبان، کبھی مہمان تو کبھی میزبان، یہ تو چلتا ہی رہے گا۔ پھر ٹریفک کو بند تو نہیں کرنا نا، ڈیڈ اینڈ تو نہیں کرنا، ڈیڈ اینڈ کہیں بھی نہیں کرنا، ڈیڈ اینڈ ہو گیا تو پھر کام خراب۔ اور ڈیڈ اینڈ کس چیز سے ہوتا ہے؟ برے رویوں سے۔ برے رویے نہیں رکھنے، اچھے رویے رکھنے ہیں۔ جا کے گفتگو بھی اچھی کریں کسی کے گھر جاتے ہیں تو، اور اچھی گفتگو بھی جو ہے نا، یہ آداب میزبانی اور آداب مہمانی ہے۔ اب سڑے ہوئے نہ بیٹھے رہے، یا کوئی آیا ہے اگر آپ کو نہیں اچھا لگ رہا تو اسمائل تو رکھے نا چہرے پہ، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رحمت آپ کے گھر میں داخل کرے گا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے نا۔ بڑوں کو تو شاید یہ باتیں پتہ ہی ہیں، لیکن جو جوان ہیں ان کو نہیں پتہ، بچوں کو نہیں پتہ۔ اس دن میرے بیٹے کے دوست نے گھر بلایا تھا کھانے پہ، تو راستے میں میں نے اسے کہا کہ کچھ لے کے جاؤ، آئس کریم وغیرہ، ایسے نہیں جانا۔ تو اس کو میں نے کھڑا کروایا راستے میں اور آئس کریم لی، اور پھر ان کے گھر گئے۔ اس کے دوست نے بڑا کہا کیوں لے کے آئے ہو، کیوں لے کے آئے ہو؟ کچھ لوگ نہیں بھی لائے تھے، لیکن مجھے یہ خیال آیا ایک آدھ لایا بھی تھا کہ یہ کتنا اچھا ہے جو لے کے آیا ہے۔ ضرورت تو نہیں ہوتی، انہوں نے تو خوب تکلف کیا ہوا تھا، یہ تو آپ نے اپنا پیار دکھانا ہے۔ یہ پیار بہت ضروری ہے، پیار کے بغیر تو زندگی نہیں ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، باتیں کر لیتی ہوں میں، اور امید ہے کہ اگر کسی ایک دو کے اوپر بھی اثر ہو جائے اور وہ اپنی زندگی سے بدل دے تو میرا تو کہنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ دیکھنے کا۔ بس پھول بھی لے جا سکتے ہیں، بہترین تحفہ تو میں کہتی ہوں پھول ہے، لیکن پھول جلدی خراب ہو جاتے ہیں، پھول توڑنے سے بھی مجھے افسوس ہوتا ہے، اس لیے بس یہ دیکھ لیں اور خوشبوئیں پھیلائیں۔ گجرے بھی ملتے ہیں، لے جا سکتے ہیں کسی پیاری سی بچی کے لیے یا کسی پیاری سی ماں کے لیے۔ گجرے بھی کئی لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے کہانیاں پڑھی ہیں کہ وہ میاں جو ہے نا گجرے ہی نہیں کبھی لایا، پھول ہی کبھی نہیں لایا، تو وہی میاں اپنے بیویوں کے لیے لے جایا کرو پھول اور گجرے اور کلیاں، ان کو اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے اس بات کا، بیویاں بہت خوش ہوتی ہیں، انہیں صرف پھول بھی مل جائیں تو بہت ہے۔
پھولوں کی خوشبو اور زبان کی خوشبو چاہیے ہوتی ہے بیویوں کو، ماؤں کو، ہے نا، خواتین کو۔ تو انہیں خوش رکھیں، انہیں خوش رکھیں گے تو آپ کا گھر مہکتا رہے گا، خوشبودار رہے گا، ہے نا۔ چلیں، بہت لمبی بات ہو گئی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ میاں موسم اچھے رکھے، لیکن اچھی بارش کے ساتھ، بری بارش کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم کر دے، ہم سب پہ رحم کر دے۔ اور جو لوگ حج کی سعادت سے واپس آئے ہیں یا آنے والے ہیں یا وہاں ہیں، پلیز ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمیں ہمیشہ دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے، ضرور ضرور یاد رکھیں۔ اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کرے، آپ لوگوں کو بہت خوشیاں دے۔ دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے اور ہوائیں جھلتے رہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔